کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں آج ایک بار پھر علماء حضرات کی بزم سجی ہوئی ہے، جس میں ہم مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ آج 23 رمضان المبارک ہے، طاق رات ہے، آج محفل بھی آپ نے دیکھی اور ہمارا مقابلہ بھی دیکھا۔ آج بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ آج دعاؤں میں شامل رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ پوری دنیا میں الحمدللہ یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے اور رحمت سار پسند کی جا رہی ہے، اور آج کی طاق رات کی جو محفل ہے یا آنے والی طاق راتوں کی جو محافل ہے اس میں ضرور شرکت کریں۔ آپ جس مقام پر بھی ہیں ضرور اس کا حصہ بنیں، دعائیں کریں اللہ تعالیٰ، اور مدینہ پاک سے دعا ہوتی ہے تو کیا ہی کہنے، سبحان اللہ، اس پر آپ آمین کہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے سب کے مسائل کو حل فرمائے۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم دی اور جو امت کو تعلیم دی وہ یہی ہے کہ جہاں مسلمانوں کے حقوق ہے وہیں ان علاقوں میں، ان جگہوں پر رہنے والے غیر مسلموں کو بھی اپنے حقوق ہیں۔ ان کو کسی بھی طور پر ان کا استحصال نہیں ہونا ہے، ان کے حقوق پامال نہیں ہونے ہیں، بلکہ ان کو ان کے مذہب کے مطابق، ان قواعد و ضوابط کے مطابق انہیں آزادی ہے اپنے امور انجام دینے کی، اپنی عبادت انجام دینے کی۔ یہ ایک ذمیوں کے حقوق جو ہیں باقاعدہ طور پر وضع کیے گئے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے جب خیبر کو فتح، نبی کریم علیہ السلام کی قیادت میں جب خیبر فتح ہوا اور اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے بھی جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کی گئیں تو حضور علیہ السلام نے ان پر بھی اسی طرح دست شفقت فرمایا اور ان کے حقوق جو ہے متعین فرما دیے۔ تو یہ ایک سمجھ لیے رہتی دنیا تک یہ ایک اصول بن گیا کہ جہاں جہاں اسلام کی حکومت ہوگی اور اس میں اگر غیر مسلم موجود ہیں تو غیر مسلموں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود علماء حضرات اس پر مفصل طور پر گفتگو فرمائیں گے۔ علامہ سید مفتی زیغم علی شاہ صاحب گردیزی تشریف فرما ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور علامہ احمد سعید نورانی صاحب تشریف فرما ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما دانیال، ہمارے دانیال تو آج ہے ہی نہیں، ثقلین رشید، ماسٹر سمیر اور علی شبیر اور علی حیدر چوہان موجود ہیں۔ چاروں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا پیش کر رہے ہیں؟ آج تو آپ نے بہت اچھا پڑھا محفل میں بھی، اب کیا پیش کر رہے ہیں ہمارے ناظرین؟ جی سبحان اللہ، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ حضرت خالد محمود خالد نقشبندی کا لکھا ہوا کلام پیش کریں گے ہمارے چاروں صنفوں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو
صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں میں ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں میں ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں میں ان کے پلتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، غم خوشی میں وہیں پہ ڈلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں میں ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں میں ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں میں ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج علم و علماء میں موضوع ہے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک۔ ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے۔ ہم خیر مقدم کرتے ہیں، سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ کا انتظار تھا اور آپ ہی کی خدمت میں سوال پیش کرنا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت یہ فرمائیے گا کہ دین اسلام میں غیر مسلموں کو کون کون سے بنیادی حقوق دیے گئے ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً یہ سمجھنا چاہیے کہ دار دو قسم کے ہوتے ہیں۔ دار مینس ایک جگہ، جی، ایک دارالاسلام کہلاتی ہے اور ایک دارالحرب کہلاتی ہے۔ دارالاسلام تو وہ ہے کہ جہاں پر کبھی اسلامی حکومت رہی ہو، چاہے ابھی نہ ہو، یا ابھی اسلامی حکومت ہو، اس کو دارالاسلام کہتے ہیں، جیسے پاکستان میں ہے اور ہندوستان میں تھی، یہ دونوں دارالاسلام کہلائیں گے۔ اور دارالحرب اسے کہتے ہیں کہ جس میں نہ کبھی اسلامی حکومت رہی نہ ابھی ہے، جیسے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، آسٹریلیا وغیرہ، یہ سب یہ دارالحرب کہلاتے ہیں۔ تو دارالحرب کے جو کافر ہیں وہ حربی کافر کہلاتے ہیں۔
اچھا ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں حربی کافر. یہ اصل میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے تینوں جی، اقسام بہت میں اچھی ذکر بات ہے کر اس دوں. کی. تو یہ حربی کافر ہوتے ہیں. دوسرے جو ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں ذمی کافر. وہ کہیں کے بھی ہوں، لیکن اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں نے کسی جگہ پر قبضہ کیا، یعنی جیسے پچھلے اسلامی حکومتیں قائم فتح کیا ہوئیں، یا قبضہ کیا، تو جی. بعض اوقات وہاں کے کفار یہ کہتے تھے کہ انہیں اسلام پیش کرتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ، وہ کہتے ہم نہیں ہوتے. تو پھر مذہب یہ نہیں کہ کاٹ کے رکھ دو ان کو، یہ زبردستی مسلمان کرو. اسلام کبھی تلوار سے نہیں پھیلا، نہ کوئی مذہب تلوار سے پھیل سکتا ہے. تو ان کو آفر کی جاتی تھی کہ آپ ہمارے قانون کے تابع آ جائیں تو ہم آپ کا ذمہ لیں گے، اور اس ذمہ داری کے جو ہم آپ کی حفاظت کا ذمہ لے رہے ہیں اور آپ کو کچھ مذہبی آزادیاں بھی دے رہے ہیں، اس کا آپ کو ٹیکس دینا ہوگا، جس کو جزیہ کہتے تھے. جزیہ. جو اس کو قبول کر لیتا تھا وہ ذمی کافر کہلاتا تھا. اور تیسرے ہوتے ہیں مستأمن، امن طلب کرنے والا. یہ وہ کافر ہوتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے کسی دارالحکومت وغیرہ میں یا اسلامی حکومت میں آئیں، کنٹری میں آئیں، اور وہ وہاں پر امن طلب کر کے آئیں تو انہیں وقتی طور پہ حاکم اسلام امن دے دیتا تھا، جیسے کاروبار کرنے کے لیے، دیگر معاملات کے لیے آئے. اسے کہتے ہیں مستأمن کافر. اب جو دنیا کے اندر ہے یا تو حربی کافر ہیں جو دارالحرب کے اندر رہتے ہیں، اور جو یہاں پر رہتے ہیں جیسے ہندوستان پاکستان کے اندر غیر مسلمین رہتے ہیں، نہ یہ حربی ہیں کیونکہ دارالحرب میں دارالحرب نہیں ہے. نہ یہ ذمی ہیں کہ وہ خاص ذمہ داری کا ٹیکس نہیں دے رہے، وہ تو ہم بھی اور آپ بھی دے رہے ہیں. اور نہ یہ مستأمن ہے کہ باہر سے امن طلب کر کے آئے. تو یہ اصل میں تینوں اقسام میں سے نہیں ہے، لیکن ان کو حربی کے حکم میں رکھا ہے. اچھا. اعلی حضرت نے بھی حربی کے حکم میں. اب بس تفصیل یہ اس تفصیل کے بعد کہ حربی کافر کا انسانیت کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے. اچھا. انسانیت کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھوکا مر رہا ہے، بالکل پیاسا مر رہا ہے تو کھانا کھلا دیں، پانی پلا دیں. بہت ہی سخت کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کی تکلیف دور کر دیں انسانیت کے نام پر. اس کے علاوہ اس کو کوئی حق نہیں ہوتا. ذمی کافر جو تھے، جو آج کل تو کہیں پر بھی ذمی نہیں ہے، لیکن بہرحال ذمی کافر کا ایک حق تھا جو یہ کہا جاتا تھا کہ پڑوسی کا حق ہوتا ہے. اگر مسلمان ہے تو اس کے دو حق ہیں، ایک پڑوسی کا حق اور ایک مسلمان ہونے کا حق. اگر وہ رشتہ دار بھی ہے تو تین حق ہیں، مسلمان، پڑوسی اور رشتہ دار. اور کافر کا بھی ایک حق ہے، تو وہ صرف ذمی کافر کا ہوتا تھا. اس میں پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اگر اس کی بیمار ہو جائے تو عیادت کرنا، اس کو مالی سپورٹ فراہم کرنا، اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، یہ تمام اس کے حقوق میں شامل ہوتا تھا. اور تیسرا مستأمن آئے گا تو ایک مہمان کسی حیثیت رکھتا ہے، اس کا بھی سب معاملات ہوتے تھے. اب جو صورتحال ہے، بعض لوگ یہ اس میں فرق نہیں کر پاتے. وہ کہتے ہیں جی کافر کے بھی حقوق بیان کیے ہیں اسلام نے، لیکن وہ تو ذمی کافر کے تھے. حربی کافر کا ویسا حق نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، وہ جیسے مطلب ذمی کافر کا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب جیسے ہمارے ملک پاکستان میں حربی کافر ہیں، حکمن حربی، ان کا کیا حق ہوگا؟ ان کا حق بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے ذمی یا مستأمن کا ہوتا ہے. یعنی ان کے ساتھ انسانیت والا سلوک کر سکتے ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں تو دعا سلام ہے، لیک سلیک ہے. اگر کوئی ضرورت ہے تو ان کی بیماری وغیرہ کے اندر عیادت کر سکتے ہیں تاکہ اسلام سے متاثر ہوں، مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہوں. اس کے علاوہ ہماری کنٹری میں اگر وہ اپنا عبادت خانہ قائم کرتے ہیں تو ان کو روکا نہیں جائے گا، ان کو بنانے دیا جائے گا جب تک کہ وہ اسلام کے خلاف کسی ایکٹیویٹی میں مصروف نظر نہ آئیں. ان کو بنیادی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عبادت خانے بنا کے ان میں عبادت کر سکتے ہیں، جیسے اسلامی کنٹری میں ہمارے یہاں پر بھی ہو رہا ہے، اور اب تو سعودی عرب وغیرہ میں بھی مندر وغیرہ قائم ہو رہے ہیں. تو بس یہ ان کے حقوق ہوتے ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ، ریاستی سطح پر بھی دیکھنے چاہیے اور انڈیویجولی ہر شخص کو دیکھنا چاہیے. تو تینوں اگر اقسام میں سے کوئی کافر آپ کو نظر آتے ہیں تو ان کے حقوق بالترتیب یہ ہیں. اور باقی یہ کہ جب ان کے حقوق ہیں تو مسلمان کے حقوق بہت زیادہ ہیں. بعض اوقات ہمارے بھائی، یہ تو ہمارا خیر پروگرام کا معاملہ تھا، بعض کہتے ہیں صاحب فلاں کا کیا حق ہے. میں کہتا ہوں پہلے اپنے مسلمان بھائیوں کا حق بھی معلوم کریں اور پھر اپنا احتساب کریں کہ ہم ان کا حق بھی ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. اچھا، چونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب خدا نخواستہ کسی غیر مسلم کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ اس کی مذمت بھی کی جاتی ہے اور اس کا جو ہے کسی نہ کسی طور پر کمپلسیٹ کیا جاتا ہے اس کو. لیکن جب میجورٹی میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس انداز میں نظر انداز کیے جاتے ہیں کہ جو عام طور پر سامنے چیزیں. بہرحال یہ آج بہت اچھی مفتی صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی کہ ذمیوں کے اور یہ ان کو کیٹیگریز جو ان کی بنا کر دی ہے، یہ ہمارے سوال میں شامل نہیں تھا، لیکن مفتی صاحب نے اس کو شامل کر کے ہمارے اپنے جواب کو ایک خوبصورت بنا دیا اور ہمارے لیے بڑی انفارمیٹیو ایک جواب تھا آپ کا. ہم آگے بڑھیں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک جو تھا غیر مسلموں کے ساتھ، اس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا مفتی صاحب، مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ رئیس بھائی.
حضور رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے، اور قرآن کریم میں بھی اس کا اعلان فرمایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کریمہ سے متعلق فرماتے ہیں کہ حضور کا وجود مسعود مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے سے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی ہے، بے شک بے شک، اور ہر معاملے میں مسلمانوں کے لیے آسانی اور راحت کا معاملہ فرمایا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس نسبت کی برکت عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کفار کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اور وہ اس طور پر کہ گزشتہ اقوام کے اگر معاملات کا جائزہ لے تو ان پر مختلف طرح کے عذاب نازل فرمائے گئے، بعض کو دسایا گیا، آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل فرمائی گئی، دیگر اس طرح کے معاملات ہوئے۔ تو بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو امت دعوت ہے، یعنی جہاں جہاں تک آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا پیغام پہنچا ہے، تو ان کو بھی حضور کے صدقے سے، حضور کی رحمت للعالمین کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے اس کیفیت سے محفوظ فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا تو وجود مسعود کل کائنات کے لیے رحمت، ہر مذہب والوں کے لیے رحمت ہے، اور جو بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دامن سے وابستہ ہوا، حضور کو جنہوں نے دیکھا یا حضور کے شہر میں جو رہتے تھے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے کسی بھی طرح ان کے تعلقات تھے اور کسی بھی طرح کا ان کا معاملہ تھا، وہ حضور کی بارگاہ سے اپنے لیے رحمت ہی رحمت چاہتے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا رویہ ان کے لیے انتہائی شفقتوں والا رہتا تھا، اور اسی رویے کی وجہ سے ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی اعلان فرمایا کہ آپ کی جو شفقت کا معاملہ، پیار کا معاملہ، رحم کا معاملہ ہے، اسی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبتیں اور چاہتے اور اسلام کے لیے ان کا میلان پیدا فرما دیا ہے۔ اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت طبیعت ہوتے، تو یہ آپ کے آس پاس جو دیوانوں کا ہجوم ہے وہ نظر نہ آتا۔ آپ کی بارگاہ میں ثمامہ بن اسال ایک سردار تھا، اور انتہا درجے کا مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نفرت انگیزی کرنا، شرانگیزی اور انتہا درجے کی مخالفت حضور کی بارگاہ میں قید کر کے پیش کیے گئے، اور اب آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے جب انہیں ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا تو عرض کی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ قتل کریں تو میں اس کا سزاوار ہوں، میں جو اس سے پہلے کام کیا کرتا تھا تو میں اس کا حقدار ہوں کہ آپ مجھے قتل کریں تو آپ حق بجانب ہوں گے، اور اگر مجھے معاف فرما دے تو میں آپ کا شکر گزاروں گا، اور اگر آپ فدیہ لینا چاہیں تو میں آپ کوئی فکس مقرر کر دیں اور میں اس کے مطابق فدیہ ادا کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیں، اور ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، ان سے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ اب حضور نے بغیر کسی چیز کے طلب کیے، فدیہ مقرر کیے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب حضور کے رویے کی برکت کتنی ہے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شفقت کا اثر کتنا ہے کہ وہ قریبی ایک باغ میں گئے، اپنے آپ کو ستھرا کیا، پاکیزہ کیا، غسل وغیرہ کیا، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم آج سے پہلے، آپ کے اس عمل سے پہلے پوری کائنات میں میرے نزدیک آپ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی نہیں تھا، لیکن آپ کی یہ شفقت اور رحمت کا معاملہ ہے کہ خدا کی قسم مجھے آپ سے زیادہ آج کوئی پیارا نہیں لگتا، اور آپ سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ لیتے۔ طائف کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم یہودیوں کے ساتھ معاملہ حضور نے معاہدہ فرمایا، عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے جڑے ہوئے جتنے بھی افراد تھے اور ریاست مدینہ کے اطراف میں رہنے والے، مدینہ میں رہنے والے یا مکہ میں رہنے والے، کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شفقتوں سے ہمیں وہ مستفید ہوتا نظر آتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہی سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ اصل میں اسلام جو ہے وہ محبت سے پھیلا ہے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے۔ اس کی مثال آپ فتح مکہ پر بھی لے سکتے ہیں، اس کی مثال آپ دیگر مواقعوں پر بھی لے سکتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر غیر مسلم جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ اسلام کی عظیم تعلیمات کا مظہر اور اس کے ثمرات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں اور تاریخ کا حصہ ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، اسی موضوع پر انشاءاللہ کلام کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک آج ہمارا موضوع ہے، اسی کو کنٹینیو کریں گے، لیکن میسیج ہے فریش ون واٹر کی جانب سے، ون آف دی بیسٹ ڈرنکنگ واٹر فریش ون، یہ اویلیبل ہے اس وقت، اور آپ سب اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ضرور آپ کو صاف پانی استعمال کرنا چاہیے۔ علامہ احمد سعید نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا کہیے گا علامہ صاحب کہ اگر ہمارے اڑوس پڑوس میں ظاہر ہے نیبر بھی ہوتے ہیں، بہت سارے آفس کولیگز ہوتے ہیں، بہت سارے فیکٹریز میں جہاں جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں غیر مسلم، ان کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا برتاؤ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے، بالکل، اور اس کی
مکمل تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے جہاں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سبحان اللہ، کہ تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ بے شک بے شک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے اور اقوام عالم میں سے کوئی بھی آپ کی سیرت کا مطالعہ کر کے وہاں سے رہنمائی کے لیے اصول کو اخذ کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر مسلم ہمسائے کے ساتھ اچھے تعلقات، اچھے مراسم، حسن سلوک کا ارشاد فرمایا، وہیں پر غیر مسلم ہمسائے کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معروف حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمسائے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہمسایہ جس کے 3 حقوق ہیں، دوسرا وہ ہمسایہ جس کے 2 حق ہیں، تیسرا وہ ہمسایہ جس کا 1 حق ہے۔ جو 3 حق والا ہمسایہ تھا، فرمایا کہ ایک تو اس کا بطور ہمسایہ حق ہے، دوسرا بطور مسلم تم پر حق ہے، اور تیسرا بطور رشتہ دار تم پر حق ہے۔ وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے بھی کچھ حقوق رکھتا ہے، وہ رشتہ دار ہونے کے بھی کچھ حقوق رکھتا ہے، اور ہمسایہ ہونے کے بھی حقوق رکھتا ہے۔ پھر جہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ہمسائے ایسے ہیں جن کے 2 حقوق ہیں، ایک بطور ہمسایہ اور دوسرا بطور مسلمان، اور تیسرا فرمایا کہ کچھ ہمسائے ایسے ہیں جن کا صرف 1 حق ہے اور وہ غیر مسلم ہمسایہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کے متعلق بھی ارشاد فرمایا۔ فقہاء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات سے اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین کے جو ارشادات تھے ان کے ذریعے جو نتائج اخذ کیے، فرمایا کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھے مراسم، اچھے تعلق کے حوالے سے، اور مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ اچھے تعلقات اور مراسم کے حوالے سے 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی قسم تو یہ ہے کہ جن کے ساتھ ایک قلبی تعلق ہو، دلی محبت ہو۔ فرمایا کہ یہ قلبی محبت اور دلی تعلق آپ صرف اپنے ہم عقیدہ اور اپنے ہم مذہب کے ساتھ اختیار کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسروں کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کا ہم مذہب نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ ایسی رواداری اختیار کرنا اور اتنے گہرے قلبی تعلقات قائم کر لینا کہ جس کے سبب ان کے مذہب کی تعظیم بھی تم پر لازم آتی ہو، تو یہ ناجائز اور حرام عمل ہے۔ تو اس سے بھی علماء کرام نے منع فرمایا کہ یہ اقسام میں سب سے پہلی قسم موالات کی ہے۔ دوسرے نمبر پر مواسات ہیں، جس کے اندر یہ ہے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ ایک احترام اور دلی تعلق والی کیفیت رکھنا، لیکن اس میں ایسا ہے کہ وہ غیر مسلم ہمسائے یا وہ اقوام جو تمہارے ساتھ برسر پیکار نہیں ہیں، وہ لڑائی نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے، تمہارے مسلم لوگوں پر ظلم و ستم نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ تعلق رکھا جائے اس انداز میں کہ جہاں پر ان کے منفعت کی بات ہو، ان کو نفع دیا جائے تاکہ وہ تمہارے اسلام کی طرف راغب ہو سکیں، تمہارے اسلام سے متصل ہو کر ہو سکتا ہے کہ وہ کل کو اسلام قبول کر لے۔ اور فرمایا کہ تیسری قسم جو ہے وہ مداوات کی ہے، اس کے اندر فقط اتنا ہے کہ ان کے ساتھ احترام کا تعلق رکھا جائے اور عقیدت کا صرف اس قدر کہ اگر ان کو کوئی منفعت حاصل ہو سکے تو ان کو نفع دیا جائے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ تو یہ قسم جو ہے، اور دوسری قسم جو ہے یہ غیر مسلم ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اختیار کرنے کے حوالے سے فقہاء کرام نے یہاں پر تصریحات فرمائی اور فرمایا کہ اتنا اختیار ہے اور اتنی اجازت ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، ایک سوال جو ہے اکثر و بیشتر ہم جب قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں اس وقت بھی اور ویسے بھی کیا جاتا ہے، وہ سب کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ غیر مسلموں کی تقریبات میں، ان کی خوشیوں میں، ان کے غم میں کس حد تک شریک، چونکہ ظاہر انسان ہے، اس کے جذبات کبھی کبھی برانگیختہ بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی بہت دل مائل بھی ہوتا، نہیں جی ایسا ہونا چاہیے، وہ انسانی میلانات کے بات ہے۔ تو کیا فرمائیے گا کس حد تک ہمیں اجازت ہے کہ ان کی خوشی غم میں ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، غیر مسلمین کی تقریبات کو 2 پارٹس میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو جو مذہبی تقریبات ہوتی ہیں جن میں مذہبی رسومات ہوتی ہیں، ان کے مذہبی شعائر، مذہبی علامات ان میں اختیار کی جاتی ہیں، اور ایک ہوتی ہیں جو دنیاوی لحاظ سے جیسے شادی بیاہ ہو گئی، سالگرہ ہو گئی، منا رہے ہیں، اس طریقے کے معاملات۔ مذہبی معاملات میں پھر جو مسلمان ہیں اس کو 2 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ کہ جس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، اچھا، اس کو تو بالکل شرکت کرنا منع ہوگا، بلکہ فقہاء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کسی کے مذہبی معاملات کے اندر تقریبات میں شریک کریں گے تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس حد تک ہوتا ہے۔
اور ایک ہوتا ہے شرعی مجبوری، وہ ہوتی ہے گورنمنٹ لیول پر، جیسے آپ اگر گورنمنٹ کے اندر ہیں تو چونکہ آپ کو اپنی اقلیتوں کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے، تو بعض اوقات ان کی مذہبی تقریبات میں شرکت کرنی پڑتی ہے، تو وہ شرکت بس اس حد تک ہو کہ ان کی کسی مذہبی عبادت میں انسان شریک نہ ہو، صرف ایک شرکت، کیونکہ ووٹ بینک بنانا ہوتا ہے، دیگر چیزیں، اس میں بالکل گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی مذہبی علامت بھی اختیار کر لی جائے، رسومات ادا کر رہے ہیں ہاں، اور رسومات بھی ادا کرنے لگ جائیں، ایسا ہو تو فقہا کا سخت حکم ان کی طرف بھی متوجہ ہوگا۔ یہ تو ایک چیز علیحدہ ہو گئی۔ اچھا، دوسری ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر کہ آپ کسی ایسے علاقے کے اندر رہتے ہیں کہ وہاں پر آپ پر ایسی پرتشدد کارروائی کی جاتی ہے کہ اگر آپ ان کی کسی مذہبی تقریب کا حصہ نہ بنے تو وہ نگاہوں میں لے لیتے ہیں اور پھر آپ کو ٹارگٹ بناتے ہیں، آپ کی فیملی کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، آپ کی دکان لوٹ لی جائے گی، آپ کو مارا جائے گا، اور صرف اس کو بیس بنا کر آپ کے بارے میں معروف کر دیا جائے گا کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ جب اس طرح کے جان بچانے کے معاملات آتے ہیں تو پھر ہمارا قرآن بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر دل ایمان پر مطمئن ہے تو زبان سے کلمہ کفر کہنے میں منع نہیں ہوتا، ایسی صورت میں ایک ظاہر رویہ اختیار کرنے میں حرج نہیں۔ اس کی ایک اور صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے ملک کی کوئی ہے جاسوسی کر رہا ہے ملک کی، بعض وقت گیٹ اپ اختیار کرنا پڑتا ہے دوسروں کا، اور انہی کے بلکہ ساتھ رہنا پڑتا ہے، رسومات بھی ادا کرنی پڑتی ہیں، لیکن وہ صرف اس لیے کہ جاسوسی کر رہا ہے، اس میں بھی گنجائش نکل سکتی ہے، اس کے فرائض منصبی میں چونکہ وہ فرائض منصبی میں ہے، وہ دل سے مطمئن نہ ہو، باقی چیزیں ہیں۔ تو یہ اس کی تفصیل ہے۔ دنیاوی تقریبات کے اندر ہمارا مذہب اس سے منع نہیں کرتا جب تک کہ آپ کسی خلاف شرع امر میں مبتلا نہ ہو جائیں، جیسے مکس گیدرنگ ہے، بے پردگی ہے، باہر کی جیسے تقریبات ہیں، حق بھی کر رہے ہیں، اس میں ہینڈ شیک ہو رہا ہے، ڈانس کر رہے ہیں، اب پتہ چلا ہی رئیس صاحب وہاں گئے اور مروت کے تقاضے کے تحت گوری میم کے ساتھ ڈانس شروع کر دیا، تو اس کی پرمیشن تو نہیں ہوگی۔ تو یہ کہ بہرحال ایک محلے داری ہوتی ہے، اور آج کل جو گلوبلی ایک اسلام کے خلاف اسلام فوبیا آج کل بہت ہو گیا ہے، تو مسلمان کو ایکسٹریمسٹ فنڈامنٹل قرار دے کر اور یہ جی نفرت کرتے ہیں فلاں سے، اس سوچ کو ختم کرنا، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر بہت کام کر رہا ہے، تو پھر اگر محلے داری ہے، جیسے باہر کے ملکوں والے خاص طور پر، ان کے ساتھ اس طرح کی گیدرنگ میں شریک ہونا جس میں خلاف شرع امر کا ارتکاب نہ ہو، کوئی ڈرنک وغیرہ نہ کیا جائے، اور بس لمیٹڈ ان کے ساتھ تعلق ظاہری مروت والا، جیسے اور قلبی میلان بالکل نہ ہو، اس کی بھی گنجائش نکلے گی۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی شرعی مجبوری نہیں ہے تو پھر احتیاطی کرنی چاہیے، خصوصاً ہماری ینگ جنریشن کو، جنہوں نے اپنے مذہب کی ABC سیکھی نہیں ہوتی، دوسروں کے پاس پہنچتے اور کہتے ہیں یار ہمیں تو ان کی فلاں چیز بہت اچھی لگ گئی۔ ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ اپنے مذہب اسلام کی اہمیت کم ہو جائے اور فلاں کے مذہب کی یا ان کی تقریبات کی اہمیت زیادہ دل میں آ جائے اور انسان اسلام سے خارج ہو جائے۔ بہت اچھے انداز مفتی صاحب کمال ضبط رکھتے ہیں، کوئی ایسی بات کہہ بھی جاتا ہے تو ہمارے لیے اس کو ظاہر ہے سمجھنا اور اس کو وہ کرنا بہت، لیکن بہت آسان الفاظ میں مفتی صاحب نے اپنا جواب مکمل فرما دیا، آپ تک پہنچا دیا۔ اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ موضوع کو، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک آج ہمارا موضوع ہے، اس پر جو ضمناً جتنے سوالات ممکنہ سوالات تھے ہم نے شامل کر لیے اور مزید بھی کر لیتے ہیں، ظاہر ہے کسی کے ذہن میں یہ بات موجود ہو۔ علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی موجود ہیں، کیا فرمائے گا مفتی صاحب کہ غیر مسلموں کے ساتھ تجارتی انداز میں لین دین کرنا، اور اس حوالے سے میں چاہتا ہوں دین کی تعلیمات اور احکامات اگر سامنے آ جائیں تو بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی آج کے اس پروگرام کے ذریعے۔ اس میں بنیادی طور پر دو اقسام اس کی جاتی ہیں کہ موالات اور معاملات۔ موالات تو کفار کے ساتھ کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ آدمی کے دل سینے میں ہم نے دو دل نہیں رکھے کہ ایک میں اللہ کی محبت اور ایک میں اللہ کے دشمنوں کی محبت ہو۔ تو موالات تو کسی بھی طور پر کفار کے ساتھ جائز نہیں۔ معاملات میں لین دین ہے، کاروباری اس طرح کے معاملات ہیں، یہ جائز ہے، بشرطے کہ اس میں کسی بھی حرام کام میں ملوث ہونے کا اندیشہ نہ ہو اور مسلمانوں کو نقصان اور ایذا پہنچانے کا اس میں اندیشہ نہ ہو کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر اس سے حفاظت ہے اور اس طرح کے معاملات کا اندیشہ اور خدشہ نہیں ہے تو پھر کفار کے ساتھ کاروباری معاملات وہ کرنا جائز ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر کفار کے ساتھ لین دین فرمایا۔ جس طرح حضور ایک مرتبہ کسی سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پراگندہ بال اور یہ گھر سے ہٹی ہوئی اس کی کیفیت تھی، اور بکریوں کا ایک ریوڑ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا یہ ہدیہ ہیں یا بیع و شراء کے لیے ہیں؟ تو عرض کیا رسول اللہ میں یہ بیچتا ہوں، میرا یہ کام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایک بکری ہمیں دے دے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی قیمت طے ہوئی تو اس پر
اس کے ساتھ معاملہ فرمایا اور اس سے وہ اس کا سودا فرمایا۔ پھر ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر کے ساتھ ایک یہودی سے حضور نے اونٹ خریدا، تو کئی مواقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کفار کے ساتھ تجارت بھی فرمائی ہے، اور بلکہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت یہودی کے ساتھ ایک حضور نے معاملہ فرمایا تھا کہ ایک زرہ وہ حضور کی اس کے پاس بطور رہن تھی، اور اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کچھ قرض لیا ہوا تھا۔ تو کفار کے ساتھ اس طور پر معاملات جائز ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمٰن نے فتح الباری میں اس سے متعلق کلام فرمایا۔ آپ فرماتے کہ پیش نظر یہ رہنے چاہیے کہ کفار سے مسلمانوں کے خلاف وہ جنگ میں اس کے ذریعے تقویت حاصل نہ کریں، یعنی آج جو اس سوال میں اگر موجودہ جو منظرنامہ ہے اس کو بھی ہم شامل کریں کہ ہمارے کفار کے ساتھ وہ ان خرید و فروخت کے معاملات کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف وہ محاذ آرائی اور مسلمانوں کے خلاف ان کا معاملہ وہ طاقت و تقویت کا باعث نہ بنے۔ اگر وہ اس طور پر بنتا ہے اور ہماری وجہ سے ان کی معیشت اور مسلمانوں کے خلاف ایک جو ان کا دفاع کا ایک جو نظام ہے، تو وہ اگر اس کے ذریعے ان کو مدد پہنچتی ہے، اس کے ذریعے ان کی اگر وہ طاقت کا وہ باعث بنتا ہے، تو یقیناً یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اور پھر جب اس کا متبادل موجود ہو، مارکیٹ میں اگر اس طرح کی اشیاء موجود ہیں کہ وہ مسلمانوں کی ہیں، مسلمان کمپنیاں بنا رہی ہیں، مسلمان ادارے اس طرح کے اس کو بیچ رہے ہیں، اور پھر محض اپنی نفس کی تسکین کے لیے اور ایک اپنی عادت کہ فلاں کمپنی کی مصنوعات ہے اس کی عادت بنی ہوئی وہ چھوٹتی نہیں ہے، تو یہ پھر کوئی عذر نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، یقیناً اس کا مواخذہ ہوگا۔ اگر ہمارے اس عمل کی وجہ سے ان کی معیشت اس قدر وہ مضبوط ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی طور پر مسلمانوں کے خلاف اس کا اثر جاتا ہے، تو یقیناً یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس سے بچا جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوالٹی وائز کچھ اس سے کم بھی ہے تو مسلمانوں کی جو مصنوعات ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو اس طرح کے معاملات ہیں، اس کو ترجیح دی جائے گی تاکہ مسلمان زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو، مسلمانوں کی معیشت زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو۔ اچھی بات ہے۔ اچھا، ایک سوال اور بھی ضمن میں شامل کر دوں۔ آج ہمارے ہاں نوجوانوں میں یہ طلباء و طالبات میں خاص طور پہ رجحان دیکھا گیا کہ غیر مسلموں سے دوستی کرنے کو اپنے لیے بڑا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ بھائی میرا دوست جو ہے نا مارشل، میرا دوست جو ہے جیکب ہے، میرا وہ دوست آنند ہے، اس طرح سے لوگ اپنے آپ کی مطلب ایک سیٹسفیکشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ نوجوانوں کو رجحانات میں عرض کر رہا ہوں، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ہمارے لیے کیا تعلیمات ہے اسلامی تعلیمات کی ان سے دوستی کرنا غیر مسلموں سے یا ان سے شادیاں کرنا؟ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، وہ جو گزشتہ ابھی گفتگو چل رہی تھی موالات کی اور معاملات کی، اس کو ذہن میں اگر تازہ رکھیں نا تو اس کے اندر یہ ہے کہ غیر مسلم لوگوں کے ساتھ دوستی اس قدر ہو کہ ان کا احترام ہو یا ان کے ساتھ کچھ منفیت کے لیے کاروبار کیا جائے، اس ٹائپ کی تو شریعت کے اندر گنجائش ہے، لیکن اس دوستی میں اور رواداری میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ قلبی محبت پیدا ہو جائے اور وہ قلبی محبت ان کے مذہب کی تعظیم کی طرف انسان کو لے کر چلی جائے، تو یہ حرام ہے، ناجائز عمل ہے۔ اور اسی کی طرف قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں جہاں پر یہ شدت اختیار کی گئی کہ یہ دوستی کے اور تعلق کے لائق نہیں ہے، مقصد ان کا یہ موالات کا معاملہ تھا کہ ان کے ساتھ تعلق اس قدر زیادہ کہ مذہبی طور پر ان کے ساتھ عقیدت اور تعظیم کا سلسلہ ہو جائے، یہ ناجائز قرار دیا تھا۔ باقی اس قدر تعلق ہو کہ بہرحال حق ہمسائیگی اس کے اندر ادا ہو سکے یا کاروباری حقوق ایک دوسرے کے پورے کیے جا سکیں یا کچھ ایسے معاملات جس میں احترام ہو بطور انسان، تو اس کی اجازت شریعت کے اندر موجود ہے۔ باقی رہا غیر مسلم لوگوں کے ساتھ شادی کرنا، تو ان کی خواتین کے ساتھ شادی کرنے کے لیے جو چند صورتیں ہیں ان میں سے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس غیر مسلم خاتون کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے کہ جو اہل کتاب ہو اور اس پر قائم بھی ہوں، یعنی کہ ان کا کوئی کفری عقیدہ نہ ہو، وہ اہل کتاب سے تعلق ہو، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، کفری عقیدہ ان کے ساتھ موجود نہ ہو، تو ان کے ساتھ نکاح کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کرنے والا مرد اپنے مذہبی معاملات میں اس قدر راسخ العقیدہ ہو کہ کہیں ان کے ساتھ میل جول کی وجہ سے اپنے دین میں کمزور نہ ہو جائے، اور دوسرے نمبر پر یہ اس قدر مضبوط ہو اپنے دینی معاملات کی تبلیغ میں اور اشاعت میں کہ اس خاتون کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اپنی اولاد کی تربیت اسلامی حقوق کے مطابق کر سکے گا اور اس خاتون کو اسلام کی طرف راغب کر سکے گا۔ تو ان تمام صورتوں کی موجودگی میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، اور اگر وہ داریہ ہیں، مشرکہ ہے، کسی اور مقصد ہے کہ مجوسی ہیں، تو ان کے ساتھ نکاح کرنے کی گنجائش شریعت کے اندر بالکل نہیں ہے۔ اچھا مصعب، کیا پیغام دیجیے گا تمام جوابات کی روشنی میں چاہتا ہوں کنکلوژن کچھ پیش کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ بس یہ ہے کہ جس کافر سے آپ کو رابطہ رکھ رہے ہیں، آپ کے تعلقات ہیں،
اس میں لمیٹیشنز علماء سے معلوم کر لی جائیں، کنڈیشن بیان کر کے، جیسے اگر آپ گورنمنٹ لیول پر ہیں تو ہم کس حد تک جا سکتے ہیں، کاروباری معاملات ہیں تو اگر رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں بعض اوقات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی لڑکی مسلمان ہو کر آ گئی ادھر اور اب ان کے ساتھ میل جول ہے رشتہ داری کے اعتبار سے، تو کس حد تک ہم میل جول کر سکتے ہیں۔ ایسی اسکول کالج ہیں یا باہر کے ملکوں میں بعض اوقات روم شیئرنگ پہ لیے ہوتے ہیں، اس میں غیر مسلم ساتھ ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے کس حد تک ہم اس سے دوستی کر سکتے ہیں، یہ لمیٹیشنز معلوم کر لیں۔ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ کافر سامنے سے آئے تو منہ پھیر لو، نفرت کا اظہار کرو، نہیں، بلکہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ایک لمٹ قائم رکھتے ہوئے اچھا رویہ اختیار کرو تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے، اور نہ ہو تو کم از کم نفرت اسلام نکل جائے اور مسلمانوں کی ایک اہمیت اور محبت اس کے دل میں پیدا ہو، بس اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بہت خوبصورت کلام، بڑا جامع اور معنی کلام، مختصر اور جامع کلام مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا، مفتی صاحب آپ تشریف لائے۔ قبلہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ اس کے بعد والے سیگمنٹ میں بھی انشاءاللہ ہوں گے، اور اس کے بعد اذان فجر، اور اس کے بعد جو آپ کے مسائل ان کا حل جو ہے اس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوں گے، آپ کے سوالات لیے جائیں گے اور انشاءاللہ مفتی صاحب جوابات عنایت فرمائیں گے۔ ایک اعلان ہے اور آپ کے لیے اطلاع ہے کہ بہت معروف قوال اسلم جانی صاحب کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی نماز جنازہ کل بعد نماز ظہر اسماعیل گیگا مسجد جمشید کوارٹر کراچی میں ادا کی جائے گی، تو آپ تمام سے ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ ان کے کچھ کلام جو ہے ARYQ TV سے بھی نماز سے متعلق ایک کلام ہے، وہ بہت مقبول ہے، وہ بھی آن ایئر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا۔ آج حضرت امیر مینائی کو ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے اور ان کے کلاموں کو شامل کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ رحمت سحر کا سلسلہ بعد اذان فجر تک جاری ساری رہے گا، اور انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ بھی رہے گا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان